اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اور ہر وہ چیز جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا اختتام بھی ہوتا ہے، چاہے کوئی چیز چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے۔ ایک منٹ کا آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے، ایک گھنٹے کا آغاز بھی ہے اختتام بھی ہے۔ اسی طرح صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے، رات سیاہی کے ساتھ آتی ہے، پھر صبح کا اجالا رات کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح زمانے بیتے جا رہے ہیں۔ اس کائنات کا آغاز جس خالق و مالک وحدہ لا شریک نے کیا، وہی اس کائنات کا اختتام فرمانے والا ہے۔ اور اختتام میں وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے جو ہندوؤں کا ہے، جو عیسائیوں کا ہے، بد مذہبوں کا ہے، لا دین قوموں کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مقام پر ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لہذا ہمارا عقیدہ بنایا ہے کہ یہ کائنات جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور اپنی رونقوں کے ساتھ آزائش آرائش کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے، یہ اپنے حسن کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات کا اختتام ہو جائے گا۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور ضرور آئے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ تم ایک گھڑی اس گھڑی سے آگے بڑھ سکو گے۔ وہ مقررہ وقت پر آ کر رہے گی، اس کا نام ہے یوم الدین بھی، الساعہ بھی، القیامہ بھی، الحاقہ بھی، الواقعہ۔ یہ قیامت کے اسماء ہیں، نام ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں لوگوں کو بتائے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، لہذا تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں جو ہیں، قیامت کا ذکر جو ہے وہ خود بھی سنیں، پڑھیں، یاد کریں اور اپنی اولاد کو بھی سنائیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآزِفَتِ الْآزِفَةُ، سورہ نجم کے اندر آنے والی قریب آن پہنچی۔ وہ آنے والی کیا ہے؟ یہ بھی قیامت ہی ہے۔ فرمایا وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ، جو قیامت ہے وہ آدھا ہے اور امر۔ دو صفتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ایک تو فرمایا کہ وہ بہت ہی سخت ہے، اور امر یہ بھی تفضیل کا صیغہ ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ بڑی تلخ ہے، بڑی تلخ ہے جو قیامت ہے جو آنے والی ہے، وہ امر ہے یعنی بڑی تلخ ہے اور وہ آ کے رہے گی۔ فقد جاء اشراطها، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس کی اشرات، قیامت کی اشرات، کیا مطلب کہ اس کی نشانیاں جو ہیں، علامات قیامت، فرمایا کہ وہ آ چکی ہیں۔ یہ ہمیں چاہیے کہ غور کریں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کون سی نشانیاں قیامت کی ہیں۔
جو آ چکی ہے، آن پہنچی ہیں۔ قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، جب کل قیامت کا دن ہوگا کافر کہیں گے ہائے تباہی، ہماری بربادی ہو جائے۔ یہ تو آ گیا ہے وہ دن جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہم کہتے تھے نبیو تم جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ، علماء تم جھوٹ بولتے ہو، مسلمانوں تم جھوٹ بولتے ہو، جو مر گیا سو مر گیا، کوئی دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی بعد میں آنے والا دن نہیں ہے۔ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسا قول ہے، یہ کیسا کلام ہے جو مسلمان کرتے ہیں، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہو، تو پھر کوئی کہے کہ جی ان کو زندہ کر دینا ہے۔ بہرحال یہ کافروں کی بکواس تھی، لیکن اللہ فرماتا جب کل قیامت کا دن ہوگا وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی۔ وہ دن تو آ گیا ہے جس کا نام یوم الدین ہے، اور یوم الدین کیا ہے؟ جو کچھ تم نے زندگی میں کمایا ہے تمہیں اس کی جزا ملنی ہے، تمہیں اس کی جزا ملنی ہے، عذاب کی شکل میں یا اللہ کے انعامات کی شکل میں، یہ مل کر رہے گی۔ فرمایا قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرائی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر سے جو کچھ بھی ہے، موتی ہیں، مونگے ہیں، قیمتی پتھر ہیں، دھاتیں ہیں، ہیرے لال جواہرات، سونے کے ڈھیر، چاندی، ساری کی ساری چیزیں اپنے خزانے جو ہیں وہ زمین اندر سے باہر پھینک دی گئی۔ اس کے چاہنے والوں یہ تمہارے لیے ہیں۔ انسان کہے گا مالہا، اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ آج کافر کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی۔ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ اب تمہاری صورت مورت ہے، تمہارا ڈھانچہ ہے، تو تم کہتی ہو کہ ہمیں بوسیدہ ہڈیوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکے گا، ڈھانچہ تو تمہارا ہے نا۔ تو جب تم شیء مذکور بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھا تمہارا، جس نے اس وقت تمہیں انسان بنایا، کہ وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اب تمہاری تخلیق دوبارہ فرمائے؟ یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ وہ جانتا ہے ہر مخلوق کو، جب جانتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑا آسان ہے پیدا کرنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ کن، فرمائے گا ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کی بہت ساری نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ساری۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو چھوٹی نشانیاں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر ان میں سے بھی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی ہونے والی، جو ابھی ہونے والی، جو ابھی کچھ ایسی ہیں کہ ان کی ترتیب کا کوئی پتہ نہیں، کب کوئی چیز سامنے آ جائے، جب آئے گی تو پتہ چلے گا حدیث پاک میں رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا۔ اور کچھ ایسی ہیں کہ جو ایک سے پہلے دوسری نہیں آ سکتی، ایک سے پہلے دوسری نہیں آ سکتی ہیں، وہ ترتیب وائز آئیں گی۔ لہذا قیامت کی علامات کا علم ہونا یہ ضروری ہے مسلمان کے لیے، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور یہ کچھ دنیا میں ابھی ہونا باقی ہے۔ سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میں ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ سلسلہ نبوت چل رہا تھا، سب نبی ختم ہو گئے، آخری نبی میں ہوں. آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی، انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لہٰذا کیا پتہ چلا؟ وہ رسول جو قیامت کے قریب ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم السبابۃ والوسطی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. ارشاد فرمایا میری بعثت اور قیامت یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں. کس طرح؟ سرکار نے فرمایا اس طرح. شہادت کی انگلی اور درمیانی بڑی انگلی جو ہے اس کو کھڑا کیا، فرمایا اس طرح، جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں جدا نہیں ہے نا، دوری نہیں ہے، فرمایا اسی طرح میری بعثت اور قیامت ایک دوسرے کے قریب ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا عاقب الذی لا نبی بعدی، میں عاقب ہوں. حضور عاقب کا کیا معنی ہے؟ فرمایا وہی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سب آ چکے ہیں. انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری، میری امت تم امتوں میں آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آنے والی ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے 6 علامتیں قیامت کی یاد رکھو، احداہن موتی، ان میں سے ایک میرا انتقال ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اہل مکہ نے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو نشانی دکھائیں کہ ہم دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہیں. ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یریکم آیہ، نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں کوئی نشانی بیان فرمائیں، کوئی معجزہ دکھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک پہاڑی کے اوپر لے گئے. جب پہاڑی پر لے گئے تو بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر مرتين، حضور علیہ السلام نے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، پوری کائنات کو اپنے نور کی نورانی کرنوں سے بکائے نور بنایا ہوا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو یوں اشارہ کیا ہے، چاند ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پر آ گیا ہے، زمین پر آ گیا. فَأَرَاكُمْ انشقاق القمر مرتين، لوگوں نے کہا جی یہ ایک بار ہوا ہے، سرکار نے فرمایا لو پھر دوسری بار بھی آ رہا ہے. بخاری اور مسلم میں ہے مرتين، 2 مرتبہ دکھایا. کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ. اور چاند کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، چاند کوئی کہ ہمارے نشتر کے اندر سما جائے، سمجھ دور سے چھوٹا لگتا ہے. چاند پر کو پہنچے تو اس کو زمین بھی اتنی ہی چھوٹی لگتی ہے. یہ چاند پورا ایک ستارہ ہے، سیارہ ہے، پورا ایک سیارہ ہے اور روشن سیارہ ہے. چاند 9 سیاروں میں سے ایک روشن سیارہ ہے. تو چاند اتنا بڑا ہوا تو سائنسدان حیران ہیں کہ وہ پورا سیارہ ایک پہاڑی کے ارد گرد کیسے آ گیا، ایک حصہ آگے ہے ایک حصہ پیچھے ہے. ان نامرادوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ چاند بے شک بڑا ہے لیکن وہ بڑے رسول کی بارگاہ میں آ رہا ہے. جس کو رسول بلائے اور جیسے رسول بلائے پھر ایسے ہی چھوٹا ہو کر آنا پڑتا ہے، چھوٹا ہو کر آنا پڑتا ہے. ہے تو بڑا لیکن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو پھر اپنے آپ کو سمیٹ کر آیا ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کر آیا ہے. اور ایک حصہ پہاڑی کے آگے اور ایک حصہ پہاڑی سے پیچھے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخاری شریف میں ہے وہ بھی اسی طرح ہے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب اقتربت الساعۃ کی تلاوت کرتے تو آپ فرماتے ایک ٹکڑا پہاڑی کے آگے اور دوسرا پہاڑ کے پیچھے جا گرا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی اس بات پر گواہ بن جا کہ تیرے حبیب نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ رسول جس کا حکم چاند بھی مانتا ہے اور سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آ جاتا ہے، پھر عصر کے وقت پر آ جاتا ہے۔ لہذا دوسری نشانی قیامت کی کیا ہے؟ بولے نا، چاند کا ٹوٹ جانا، چاند کا ٹوٹ جانا۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہی نہیں، دیگر کتب میں بھی ہے، بلکہ اللہ نے اعلان فرما دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہی تھا، ادھر اللہ نے ارشاد فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا، یعنی کیا پتہ چلا کہ چاند کا ٹکڑوں میں تقسیم ہونا یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا اب قیامت آئی، اب قیامت آئی، قیامت قریب ہے، کیونکہ چاند کا ٹوٹنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تھا۔ اگر چاند نہ ٹوٹتا، رسول اللہ شق قمر کا معجزہ نہ فرماتے تو چاہے اتنی زندگی اس کائنات کی اور ہو جاتی، قیامت نہیں آنی تھی، قیامت نہیں آنی تھی۔ کیوں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہونا تھا شق قمر کا، پھر اس کے بعد قیامت آنی تھی، پھر اس کے بعد قیامت آنی تھی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ تم بیت المقدس کو فتح کر لو گے۔ 18 ہجری ہے، 18 ہجری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جنگ یرموک کے بعد بیت المقدس کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، حملے کرتے رہے، لیکن ان کے گورنر نے اور ان کے کمامہ سب سے بڑے راہب نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس راہب نے کہا جس نے ہمارے شہر کو فتح کرنا ہے وہ تم نہیں ہو، وہ تم۔ لوگوں نے پوچھا جی ان کی نشانی کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا جناب ان کا نام عمر ہے اور ان کی یہ نشانیاں ہیں اور باپ کا نام خطاب ہے۔ انہوں نے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے جو کرتا مبارک جبہ مبارک پہنا ہوا تھا اس پر 14 پیبند لگے ہوئے تھے اور 2 پیبند چمڑے کے لگے تھے۔ کس کے؟ چمڑے کے لگے تھے۔ صحابہ اکرام رو رہے تھے، کہہ رہے تھے واہ عمر کیا بات آپ کی جناب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسی قوم کے سامنے آپ نے جانا ہے، کوئی خود کچھ نہ کچھ تو آپ لحاظ رکھیں اپنا، کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے؟ موزے ہیں، ایک کندھے پر پھینک دیا، ایک کندھے پر پھینک دیا اور بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جا رہے۔ خدا را ترکی گھوڑے پر سوار ہوں، مصری جبہ پہنے کو پتا چلے کہ کوئی بہت بڑا شہنشاہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ موجود ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے، اپنے گھروں سے بہت دور ہیں، کیوں نکلے ہیں؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جانیں لے کر حاضر ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ تو سارا نہیں سنا سکتا، بہرحال حضرت خالد بن ولید کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا یا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کندھوں پر، تو آپ یوں سہارا لے کے واز فرما رہے، اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا ابو عبیدہ ابن الجراح
اگر تیرا مقام دین اسلام میں بہت بلند نہ ہوتا، یعنی میرے رسول نے تیری تعریف نہ کی ہوتی بار بار، سرکار نے فرمایا تھا ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، یہ اللہ کے شیر ہیں، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اگر رسول اللہ نے تمہاری تعریف نہ کی ہوتی بار بار تو آج تجھے میں سزا دیتا۔ کس بات پر سزا دیتا؟ غور کرو، غور کرو، کس بات پر سزا دیتا؟ اس بات پر سزا دیتا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اچھا مصری لباس، مصری جبہ پہنو، مجھے کہہ رہے ہو کہ ترکی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یہ آپ نے کیا بنا رکھا ہے اپنا حلیہ؟ پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ہمیں اچھے کپڑوں نے عزت نہیں دی ہے، ہمیں اچھی خوراک نے عزت نہیں دی، ہم یوں تھے یوں تھے یوں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، جب رسول اللہ کی غلامی میں آئے ہیں تو پھر اللہ نے ہمیں سرفراز فرما دیا۔ تم مجھے دنیا کی عزت دے رہے ہو کہ عزت اسے ہوتی ہے؟ عزت اللہ کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ آج کی حکمرانوں کے سامنے یہ اسوہ حسنہ ہے جناب فاروق اعظم کا سامنے، تو وہ کبھی نہ مانتے، وہ کہتے نہیں یہ عمر نہیں ہے، ہماری کتابیں جس عمر کا پتہ بتاتی ہیں وہ عمر تو بڑے جلیل القدر ہیں۔ جلیل القدر ہونا ان کا کیسا ہے؟ وہ مال غنیمت ہڑپ نہیں کھاتے ہیں، وہ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا لباس تو ایسا ہے، ان کا لباس تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ جب امیر المومنین سامنے آئے ہیں، نعرہ تکبیر کہ آسمان شگاف نعرے بلند ہوئے ہیں، عیسائی بھاگتے ہوئے اپنے فصیلوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر چڑھے ہیں، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ جب وہی راہب بھی سامنے آیا ہے، قسامہ راہب سامنے آیا ہے، ان کا جرنیل بھی سامنے آیا ہے، جو ہی نگاہ امیر المومنین کے لباس پر پڑی ہے، آپ کی سادگی پر پڑی ہے، تو کمامہ کیا کہہ رہا تھا؟ بدبختو جلدی کرو، تم نے دیر کر دی ہے، ان کے قدموں میں جا کر ڈھیر ہو جاؤ اور ان سے صلح نامہ اور امن نامہ لکھوا لو۔ یہی وہ امیر المومنین ہے جس کا یہی حلیہ میں اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آخر انہوں نے فتح کر کے ہی چھوڑنا ہے، لہٰذا ان کے حوالے کر دو، ان کے حوالے کر دو۔ یہ ہیں مسلمانوں کے خلفاء، یہ ہیں مسلمانوں کے حکمران۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا مدینہ طیبہ میں، اپنے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا میں بشر ہوں، بندہ ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اگر میں کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں تو پھر تم کیا کرو گے؟ 70 سالہ صحابی بوڑھا وہاں پر موجود تھا، اس نے کریں فکر نہ کریں، فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا نیزہ دیکھ رہے ہو، اس کی انی جب تو ٹیڑھا ہوگا نا تو تیری کمر میں انی مار کے نیزے کی تجھے سیدھا کر دوں گا۔ پھر آپ رونے لگے، آپ رونے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تیرا بندہ عمر کبھی ٹیڑھا ہو جائے گا تو تیرے حبیب کے صحابی مجھے سیدھا کرنے والے موجود ہیں۔ پہلی چیز جو میں نے بیان کی، پہلی علامت قیامت کی، وہ کیا ہے؟ خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم یوں نہیں چھینے گا کہ ان کے دلوں سے علم کو نکال لے گا، نہیں۔ تو یا رسول اللہ پھر اللہ علم کو کیسے چھینے گا؟ سنو 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 محفلیں کروانے والوں سنو، ساری رات نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، جب صبح کی نماز کا وقت آتا ہے تو نعت پڑھنے والے بھی بندر کی طرح سو رہے ہیں اور محفل کروانے والے خنزیروں کی طرح سو رہے ہیں۔
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں جو دین کو بدل رہے ہیں. ایسا زمانہ آ گیا، ایسا زمانہ آ گیا ہے. یعنی محفل کر لی، نعت سن لی اور سنا لی تو بخشے گئے، نماز ہے کوئی پرواہ نہیں، روزہ ہے کوئی پرواہ نہیں، والدین کی خدمت ہے کوئی پرواہ نہیں. سنو، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم کا جانا ایسے ہے، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ اس طرح علم کو ختم فرمائے گا کہ اپنے علماء بندوں کو مخلوق میں سے اٹھا لے گا. حتی اذا لم یبق عالما، جب عالم باقی نہ رہیں گے. حتی اذا لم یبق عالما، جب عالم ٹر گئے باقی نہ رہے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر وہ بد افعال و بد کردار جاہل کمینے لوگ ان کو عوام الناس اپنا رؤوس، اپنا سردار بنا لیں گے. پہلے علماء سردار، لیکن آج تو علماء سردار نہیں نظر آتے. ایک شیخ الحدیث ہے، اسے کہا جاتا ہے خبردار خبردار، عوام کو دین کی روح نہیں بتانی، دین کی روح نہیں بتانی، سیدھے سیدھے مسئلے بیان کرو. اگر کوئی اس نے دین کی بات بیان کر دی تو کمیٹی والے اکٹھے ہو جائیں گے. آپ تو وہ فلاں کو بات کر رہے تھے، وہ فلاں سود خور بیٹھا ہوا تھا، آپ تو اس کو ٹونے لگا رہے تھے. وہ شرابی بیٹھا ہوا تھا، آپ تو اس کی طرف اشارے کر رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اب کون دین بیان کرے گا؟ بول سمجھے؟ تو کہ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے علم کو دنیا کے سینوں سے نکال لے گا، نہیں، بلکہ فرمایا بقبض العلماء، علماء کو اٹھا لے گا. جب عالم نہیں رہیں گے تو پھر جہالت ہی جہالت ہوگی، پھر جہالت ہی جہالت ہوگی. اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. لوگ سوال پوچھیں گے غیر عالم سے تو کیا ہوگا؟ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. کس طرح؟ جھوٹی باتیں بتا بتا کر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں وہ چیز بیان کر رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور کوئی شخص میرے علاوہ تمہیں رسول کی وہ حدیث بیان نہیں کرے گا جو میں بیان کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا. وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت عام ہو جائے گی. وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا. وَيَكْثُرَ شُرْبَ الْخَمْرِ، شراب عام پی جانے لگے گی. وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، قحط الرجال ہو جائے گا، آدمیوں کی تعداد کم ہو جائے گی. وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، عورتیں بہت زیادہ تعداد میں آ جائے گی. بخاری اور مسلم نے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان بین یدی الساعۃ، فرمایا بالکل میرے قریب ساتھ ہے. لایاما ینزل فیہا الجہل، وہ وقت آئے گا کہ جہالت دنیا پر بھیج دی جائے گی. یرفع فیہا العلم، اور علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. ویکثر فیہا الحرج، حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ قال القتل، فرمایا ہر طرف قتل ہی قتل ہوگا. یہ بھی بخاری اور مسلم نے نقل کیا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم، ایک وقت آئے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ نشانی پوری نہ ہوگی. کیا نشانی؟ فرمایا القاتل فیما قتلا،
جو قاتل ہے وہ بھی نہیں جانے گا کہ میں فلاں کو کیوں قتل کر رہا ہوں، استغفر اللہ، یعنی قاتل کو نہیں پتا کہ کیوں قتل کر رہا ہوں، ولا المقتول فیما قتلا، اور مقتول قتل ہونے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ فقیل کیف یکون ذالک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا الحرج، حرج کی وجہ سے، القائل والمقتول فی النار، حرج کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا کثرت ہو جائے گی قتل کی، سر عام قتل ہونا شروع ہو جائے گا، سمجھائی؟ اب دیکھیں نا یہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، بلاسٹ کرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھ سے میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے، آپ نے کیا بگاڑا ہے، آپ نے کیا بگاڑا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ نہیں، بس ایک آدمی ہے وہ جا رہا ہے بیچارہ اپنی گاڑی کے اوپر، رکشے کے اوپر سوار ہو کر، تو اس کے گولی لگی ہے، مر گیا، پتہ ہی نہیں کہاں سے آئی ہے، کدھر سے آئی ہے۔ کتنے واقعات لاہور کے اندر ہو گئے ہیں، شاہدرے میں ہوا ہے، ادھر لوہاری میں ہوا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چل سکا، پولیس نے کہا جی نہیں پتہ ہی نہیں کون مار گیا۔ تو نہ قاتل کو پتہ ہے نہ مقتول کو پتہ ہے۔ اور پھر ایسے حالات بھی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قتل عام ہو جائے گا، القاتل والمقتول فی النار، مارنے والا قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور جو قتل ہونے والا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ سنو، غور کرو، یہ مسلم کی روایت ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے مثال کی، آپ مثال دوں میں آپ لوگوں کو دوں؟ گورنمنٹ کی زمین ہے، گورنمنٹ کی زمین ہے، تو دو آدمی، وہ کہہ رہا ہے یہ میں قبضہ کرنا، دوسرا کہہ رہا ہے میں قبضہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، تیسرا بھی آ گیا، چوتھا بھی آ گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ اب کیا ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، تو حق پر ہیں نہیں نا، حق پر، القاتل والمقتول دونوں جہنم میں۔ اسی طرح ایک آدمی گھر سے پورا ارادہ کر کے کہ ہم فلاں آدمی کو قتل کر دینا ہے، وہ بھی ارادہ کر کے آیا ہے، اگر لڑائی بھی ہے تو اتنی بڑی لڑائی نہیں ہے کہ اس پر ایک دوسرے کو مار دیا جائے، زبانی کلامی ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ارادہ کیا ہوگا، میں نے اس کو قتل کر دینا ہے۔ جب وہ گیا ہے قتل کرنے کے ارادے سے، اسے کسی اور آدمی نے قتل کر دیا، تو جو گھر سے نکلا ہے قتل کے ارادے سے وہ جنت میں جائے گا؟ نہ حق قتل کا ارادے سے مراد پختہ نیت باندھ کر، پختہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے جانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنو، ارشاد فرمایا ایک مومن کی عزت کیسے ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا آج دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ صحابہ کو بھی معلوم تھا آج 9 ذوالحج ہے، حج کا دن ہے۔ ارشاد فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے یہ نہیں کہا مکہ، یہ تو سب کو آتا ہے نا، آج کا کوئی بڑا عالم ہوتا نا ٹین ٹین کرنے والا تو وہ کیا دیتا، حضور آپ کو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں یہ مکہ شہر ہے۔ لیکن صحابہ نے کیا کیا، واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج دن کون سا ہے؟ کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح آج کا دن یوم عرفہ حرمت والا دن ہے، عزت والا دن ہے، جس طرح یہ میدان عرفات عزت والا اور حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر مکہ عزت والا اور حرمت والا ہے، یہ کعبہ عزت والا اور حرمت والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی جان تمہارے لیے محترم ہے، تمہارے لیے محترم ہے۔ اور پھر بہت چیزیں ایسی بھی ہیں کہ انسان سے بڑا انسان ہوتا ہے، میں نے کہا ہر ایک عام انسان کی یہ قدر ہونی چاہیے، تو پھر لڑائیاں ہوں گی، کوئی کعبے کو گالی نکالے گا نہیں نا، میدان عرفات کو گالی نکالے گا، یوم عرفہ کو گالی نکالے گا؟ پھر انسان پر فوقیت انسان کی ہے، کوئی اپنے استاد کی بے حرمتی کرے گا، پھر کوئی اپنی ماں کی، اپنے باپ کی بے حرمتی کرے گا، اپنے استاد کی بے حرمتی کرے گا، اولیاء اکرام کی بے حرمتی کرے گا؟ نہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے دین نہ پڑھا ہے، ہم دین سے بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ آئے گا الحرج، حرج سے کیا مراد ہے کہ قتل عام بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت آ کر رہے گا یقربہ ابناؤنا وابناؤہم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا کہ لوگ علم سے دور ہٹ جائیں گے،
علم چلا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، ہمارے بچے اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے، پھر وہ اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو تجھے مدینے کا بڑا فقیہ سمجھتا تھا، اے زیاد تیری ماں تجھے گم کرے، کیا تو نے عیسائیوں اور یہودیوں کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں صبح و شام کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر عمل یعنی قرآن تو ہوگا لیکن کیا ہوگا؟ اس پر عمل نہیں ہوگا، اس پر عمل۔ بڑے بڑے علماء لمبی تقریریں کریں گے استغفر اللہ، لیکن جب وہ اپنی تنہائی میں جائیں گے تو اپنے کام ہی کریں گے، اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے ملے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہود و نصارہ سے متنفر کر رہے ہوں گے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرات قرآن کثرت سے ہو جائے گی، قاری بہت زیادہ ہوں گے، حفاظ کرام بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں دین سمجھنے والے بہت کم ہوں گے، فقہا کم ہوں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنی بیوی کا مرید بن جائے گا۔ ہمارے لفظ میں کیا کہتے ہیں جی؟ رن مرید ہونا۔ رن مرید ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، نہیں، اچھا سلوک کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ جس کو دین منع کرتا ہے اس کے کہنے پر وہ کام نہ کیے جائیں، اور ارشاد فرمایا کہ وہ بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ اور فرمایا وہ اپنے دوستوں کو رازدار بنا لے گا، دوستوں کو رازدار بنائے گا، دوستوں کو راز کی بات سنائے گا، لیکن ان کے قریب آ جائے گا، وہ اکثر والد آبا، اور اپنے باپ سے الگ ہو جائے گا، اس کو رازدار نہیں بنائے گا، اس سے یاری نہیں لگائے گا، بلکہ اپنے دوستوں کو اپنا رازدار بنا لے گا۔ یہ ایسا زمانہ ہے جو زمانہ تقریباً آ چکا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ بڑی بڑی مرصع، آرام دہ، قیمتی گدیوں والی گاڑیوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں پر آئیں گے، اور ان کی بیویاں جو ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی بیویاں جو ہیں وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگیاں ہوں گی۔ کیا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کا؟ پہلے گاڑیوں کا ذکر کرنا، اور سیٹیں ان کی بڑی عمدہ ہوں گی، سیٹیں ان کی بڑی مرصع ہوں گی، آرام دہ ہوں گی، کمفرٹیبل ہوں گی، ان پر تو خرچ کر سکیں گے، لیکن اپنی بیوی کو موٹا لباس نہیں پہنا سکیں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے دو باتیں فرمائیں، ارشاد فرمایا لباس پہنے ہوئے ننگی عورتیں ان کی بیویاں ہوں گی، ایک آدمی ہے، اس کی ماں، اس کی بہن، وہ لوگوں کے سامنے آتی ہے اس حال میں کہ اس کا جسم نیم اوریاں ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج جو عالم بتاتا ہے وہ تو دشمن بن گیا ہے عوام کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لباس پہن کر ننگی عورتیں، اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال کیا ہوگا؟ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہاں پر کھڑا کیا ہوگا کسی چیز کو، جس طرح کہ آج عورتیں چونڈے کو یہاں پر کھڑا کرتی ہیں، اور فرمایا وہ اپنے لباس و آرائش سے مرکز بنی ہوں گی لوگوں کی نگاہوں کی، آؤ مجھے دیکھو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور فرمایا سرکار نے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ سرکار نے ارشاد فرمایا اتنا یوں اشارہ کیا نبی پاک نے، اتنی دوری سے اینے دوروں جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، لیکن وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔ کون؟ وہ عورت جو اوریاں لباس پہنتی ہے، جو پردہ نہیں کرتی ہے، لوگوں کو
بلاتی ہے اپنی طرف، لوگ ہرس کی نگاہ اس پر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ کسی تھوڑے بندے آندے بھی اللہ کرے کہ سارے دے جنہیں تقریر سننے والے آندے نا دماغ چ گل پڑ جائے کہ یار اے زندگی تے تھوڑے دن تے کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام دے جھنڈے تھلے رہ کے، سونی شریعت دے جھنڈے تھلے رہ کے تے پھر یہ زندگی گزاری جائے۔